السلام علیکم. اچھا جمشید بھائی، یہ جو ہم اس کو فورس میٹنگ کروا کے اس کو کراسنگ کرواتے ہیں، تو اس کے کتنے پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ یہ پریگننٹ ہوگی؟ کیونکہ مجھے کچھ ایک دو دوستوں نے بتایا کہ جو ہم فورس میٹنگ کرواتے ہیں نا ان کی، تو اس کے 30% چانس ہوتے ہیں، 30% کہ وہ پریگننٹ ہوگی. اگر وہ خود بخود ہوتی ہے تو اس کے 90% چانس ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذرا آپ انفارمیشن دے دیں مجھے کہ فورس میٹنگ میں یہ چانس 30% ہوتا ہے یا ویسے ہی ہے چانس 90%؟ شکریہ. سر یہی تو بات ہے کہ ہم مسلمان غرق کیوں ہیں. اس لیے غرق ہیں کہ ہم بس جو منہ میں آیا دے بتا دیا اور اپنے آپ کو بڑا بندہ بنا لیا. ابھی یوٹیوب کی کچھ انڈیا کی ہے، کچھ ادھر ادھر کی ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، وہ بھی یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بتا رہے، میں ہنستا ہوں، پھر رونا آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. یہ نہیں کہ تاکہ لوگ مجھ سے سوال پوچھیں میں ان کا جواب دوں اور اس طرح لوگ مجھے بڑا بندہ کہیں. بھائی فورس میٹنگ کے زیادہ چانس ہیں نسبت نیچرل میٹنگ کی. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیچرل میٹنگ ہوتی ہے وہ فیمیل آزاد ہوتی ہے. آج بھی خدا کی قسم میرے نیوزی لینڈ وائٹ کی سیمن نیچے گری ہے، اور وہی سیمن میں نے یعنی اللہ کی قسم اٹھائی ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، وہی سیمن میں نے سرنج سے اٹھا کے 2 ماداؤں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. کیونکہ نیچرل میٹنگ میں فیمیل حرکت کر سکتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بھی میل کی سیمن نیچے گری ہے. نیچرل میٹنگ میں کچھ مسئلے آ سکتے ہیں جو کہ فورس میٹنگ میں آپ کی جو سیمن ہے میل کی وہ اپنے جگہ پر تسلی سے پہنچ جاتی ہے. تو اس میں 90 اور 30% چانس کیا بات ہے؟ کام تو ریبٹ میں سیمن پہنچانا ہے نا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہیٹ میں، نہیں تو بھائی ریبٹ کا ہیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ذرا گوگل سرچ کرے، ریبٹ کی پریگننسی کا تعلق ہیٹ سے ہے ہی نہیں. یہ بات ہی کچھ اور ہے. گائے وغیرہ ہیٹ میں آتی ہے، ایون انسان تک ہر چیز ہیٹ میں آئے گی تو دونوں آپس میں سیمن سپرم ریلیز کرتے ہیں. سپرم کیڑے ہوتے ہیں، جراثیم جو سیمن کے اندر ہوتے ہیں. سیمن یا ٹوٹل جو پانی ہوتے ہیں اس کو سیمن کہتے ہیں. یہ اس سپرم کی خوراک ہے، وہ جاندار ہوتی ہے. یہ دونوں کے سپرم آپس میں ٹکرتے ہیں، پھر وہ مادہ ایگ ریلیز کرے گی تو وہ پریگننٹ ہوگی. یہ باقی جانور کی بات ہے، ٹھیک ہے. جو کہ خرگوش میں یہ ہے کہ خرگوش جو ہے وہ مادہ سیمن ریلیز ہی نہیں کرتی. آسان لفظوں میں بتاؤں کہ ہر مادہ جاندار فارغ ہوتی ہے، جو کہ خرگوشنی فارغ نہیں ہوتی. کچھ جانوریں ہیٹ میں آتی ہیں، کچھ فارغ ہوتے ہیں، مختلف چیز ہے. جو کہ خرگوش کا اس سے وہی جھٹکا ہوتا ہے پھینکنا، جس طرح پستول کی گولی پھینکتی ہے. یہ کیوں؟ یہ صرف میل کا اپنی سیمن کو اس اپنے ٹارگٹ پر پہنچانا، پھینکنا ہوتا ہے. فیمیل ریبٹ اس وقت پریگننٹ ہوتی ہے جب وہ ایگ ریلیز کرے اور ایگ کے ساتھ سپرم مل جائیں. ٹھیک ہے، سپرم کے ساتھ سپرم ملانا نہیں ہے، ایگز کے ساتھ سپرم ملانا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ انسان کی بات کریں تو وہ سپرم کے ساتھ سپرم ملانا ہے. اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ایگز کے ساتھ ملانا ہے، ایگ ریلیز کرنا ہے، تب جا کے 100% پریگننسی کنسیو ہوگی. تو ریبٹ میں جب یہ بار بار بتا چکا ہوں، پتہ نہیں کیوں لوگ سوال پوچھتے ہیں. لوگوں نے اتنے فالتو مالتو گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں، 40 50 100 گروپ جوائن کیے ہیں. بس جو بھی بندہ ہے میل فیمیل کا پتہ نہیں ہوتا، مجھے ان باکس میں کہتے ہیں جیمی بھائی یہ چھوٹے 20 دن کے بچے کیسے پتہ چلے گا میل فیمیل کا؟ بلوں کا تو جب نپر نکل جاتا ہے. اس نے بھی گروپ بنائے ہوئے ہیں. ایک بندہ مجھے فون کرے، جمی بھائی میری ریبٹ کا پاخانہ وائٹ ہے، اس نے بھی گروپ بنایا ہوا ہے. ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، جمی بھائی یہ بچے جو ہیں بیچ میں کال لگی کہ جمی بھائی میرے 3 بچے دودھ نہیں پیتے اور 4 بچے دودھ پیتے ہیں، اس کا کیا کروں؟ اس نے بھی گروپ بنایا ہوا ہے. اب ان کو اتنا پتہ نہیں ہے.
تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم دڑا دڑ جو بھی لنک ملتا ہے گروپ جوائن کرتے ہیں۔ تو جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان کے جو آپ لوگوں کو بغیر کسی پیسے کے، میں نے کوئی بندہ سامنے کرو جس کو میں نے بولو کہ 20 روپے کا اس لوڈ مجھے بھیج دو، ایسا کوئی بندہ ہے نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کیا، نہ میں نے کسی سے مانگا ہے، صرف فری آپ لوگوں تک نالج پہنچاتا ہوں۔ لیکن وہ معلومات آپ لوگوں سے مس ہو جاتی ہے، اور میرے تو کلیجہ پھٹ گیا یہ بتاتے ہوئے۔ کئی بار یہ ٹاپک گزر چکا ہے، نہیں تو ٹیلی گرام کے چینل میں جائیں جم ریبٹ کے، وہاں پڑا ہوا ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ تو دوبارہ دہراؤں گا کہ جب دیکھو ان کی لائف سب سے پہلے مین چیز کو سیکھنا چاہیے، مین چیز بنیاد کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ڈاکٹر نے کسی مریض کے سر میں درد تھا، اس نے میدی کی دوائی دے دی، میڈیکل اسٹور والا ہنستا تھا، وہی نالائق ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ نالائق تو ہے جو دوائی بیچتا ہے، کہ نے تجھے لائسنس دی ہے، اس کے جو سر میں درد ہے میدی کی وجہ سے ہے۔ میں آپ لوگ عارضی دوائی دے کے سر ٹھیک کرتے ہو، جو کہ میدا ٹھیک نہیں ہوتا، سر میں درد رہے گا ہر وقت، میدا ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ آپ لوگوں کو بنیاد سکھاتے ہیں نیچرل، جو ریبٹ فارمنگ کرتے ہیں، تو ہر چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ تو فالتو گروپوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو میل جو سپرم ہوتی ہیں سیمن کے اندر، سپرم یہ جو پانی ریلیز کرتا ہے اس کو سیمن کہتے ہیں، اس کے اندر سپرم 2 کروڑ کیڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا۔ کبھی چکر لگا تو میرے پاس مائکروسکوپ پتہ ہے، پڑا ہے، آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ ان کی زندگی ہے، مادہ خرگوشنی کے پیٹ کے اندر جو رہتے ہیں 8 گھنٹے۔ فیمیل مادہ جو ایگ ریلیز کرتی ہے وہ بھی اسی طرح جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں، وہ بھی خوراک کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ان کی بھی زندگی 8 گھنٹے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی جاندار ہے، یہ بھی جاندار ہے۔ اب میل نے فیمیل سے میٹنگ تو کر لی، چاہے فورس میٹنگ ہو، چاہے نیچرل میٹنگ ہو، یا چاہے میری طرح آرٹیفیشل سیمن انسیمینیشن ہو۔ میل کی سیمن، میل کے سپرم فیمیل کے پیٹ تک ہم نے پہنچا دیے، انہوں نے 8 گھنٹے کے بعد مر جانا ہے۔ اس سیمن کے اندر جو سپرم ہے انہوں نے ایگز کا ویٹ کرنا ہے۔ اب فیمیل نے 8 گھنٹے تک اگر ایگ ریلیز کر دیے تو 100% مادہ پریگننٹ ہو گئی بلا شک شبہ۔ بعد میں حمل گرا لے کوئی بیماری کی وجہ سے وہ، یا گرم خوراک کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس وقت گرم خوراک نہیں دینی چاہیے، ورنہ 100% بچے ہو گئے۔ جتنے ایگ ریلیز کیے اتنے بچے ہوں گے، 8 ایگ ریلیز کیے 8 بچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اب یہ فیمیل ریبٹ جو ہے یہ ایگ ریلیز کرتی ہے، وہ ایگز مرتے ہیں، پیچھے سے اور ریلیز کرتی ہے، وہ مر جاتی، اس طرح سسٹم چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ جس طرح کی ایک گاڑی ادھر سے گزر جاتی ہے، آگے دریا میں گرتی ہے، بعد میں دوسری آتی ہے وہ بھی دریا میں گر جاتی ہے، تیسری آتی ہے وہ بھی، اس طرح اگلے ایگز جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور ریلیز ہوتی ہیں۔ اب یہ ایگز ریلیز کب کرتی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، 72 گھنٹوں میں ایک دفعہ کرتی ہے، ہفتے میں کرتی ہے، کبھی 3 دن میں کرتی ہے، کبھی 11 دن بعد بھی کر لیتی ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو بار بار مادہ کو کراس کرواتے ہیں، میل بھی ٹھیک ہوتا ہے، فیمیل بھی ٹھیک ہوتے ہیں، فیمیل نے پہلے بچے بھی دیے لیکن پریگننٹ نہیں ہو رہی، وہ یہ وجہ ہے کہ میل کے سپرم اور فیمیل کے ایگز کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو رہا، تو اس لیے یہ پریگننٹ نہیں ہوتی۔ تو مین پریگننسی چیز آپ کو میں نے یہ بتا دی کہ اگر فیمیل نے فیزا کے طور پر آج 10 بجے ایگ ریلیز کر دیے، آپ نے عصر کو 5 بجے فیمیل کو کراس کرایا، 7 گھنٹے تھے، ایگز ابھی بھی زندہ ہیں، سیمن اندر چلا گیا، سپرم اور ایگز کی ملاقات ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ اور آپ نے فیمیل کو میٹ کرایا رات کو 9 بجے، اور رات کے 3 بجے فیمیل نے ایگ ریلیز کر دی، ماشاءاللہ پھر بھی ان کا ٹکرا ہو جائے گا۔ تو اس طرح فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے، اس کا فورس میٹنگ، نیچرل میٹنگ یا آرٹیفیشل سیمن انسیمینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میٹنگ وہ ہے جو پہنچ جائے۔ اب دیکھو ایک دوسری جگہ پہ کہ مجھے یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا جاہل تھا، پتہ نہیں انڈیا والا تھا کہ پتہ نہیں کون تھا کہ بھائی آپ لوگ فیمیل کو میل سے کراس کراتے ہو اور جناب ایمان موبائل پہ شروع ہو جاتے ہو، فیمیل کو نہیں دیکھتے، فیمیل وہ سیمن واپس گرا دیتی ہے، وہ مادہ اپنا گند واپس گرا دیتی ہے۔ جاہل، 2 کروڑ پلس اس میں سپرم ہے، وہ صابن سے بھی دھو لو نا، صابن سے
شاید چلے جائے، ورنہ جتنے اس کے اندر فوارہ بھی لگاؤ نا، پیپ لگاؤ پریشر کا، فیمیل کا پیٹ اندر سے صاف کر لو، وہ سپرم پھر بھی نہیں گر سکتے، وہ اتنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم جو ہم ڈیٹول اور صابن وغیرہ سے ہاتھ دھوتے ہیں، کیوں دھوتے ہیں؟ اب بغیر صابن کے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ویسے پانی سے بھی وہ جراثیم نہیں جاتے، وہ چھوٹے بہت ہوتے ہیں، میل کے سپرم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ کیا مادہ نے وہ گند واپس نیچے پھینک دیا تو فیمیل پریگننٹ نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر ایگ لیجیے گا تو ہو گئی، لیکن وہ جو مادہ واپس گند واپس گرتا ہے، وہ یاد رکھیں کہ اس میل نے مقام خاص تک وہ سیمن پہنچایا نہیں ہے۔ اس کا حل بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اس فیمیل کو دوبارہ کراس کروا لو۔ اب نیچرل میٹنگ میں اس طرح ہوتا ہے، جو کہ فورس میٹنگ میں ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ سیمن صحیح ٹارگٹ کے پہنچ جائے گا۔ اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے کہ میں جو آپ لوگوں کو جو چیزیں بتاتا ہوں ان کو اپنے پاس سیو کر لیا کریں، اور یہ فالتو مالتو گروپوں میں نہ رہیں، کام کے گروپ میں رہیں، ان کے گروپوں میں رہیں جو فارمنگ کرتا ہے، جو ریبٹ کو جانتا ہے۔ 40-50 گروپ رکھنے سے اپنی میموری فل ہوتی ہے اور کام کی چیزیں آپ لوگوں سے رہ جاتی ہے۔ پھر یہ ویڈیو، یہ آڈیو کا سوال اور جواب، جو آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا، اس کا اردو میں ٹائٹل لکھ کے میں تمام گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ پھر یہی سوال اور جواب اور اس کا اردو میں ٹائٹل ٹیکسٹ لکھ کر میں ٹیلی گرام کے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں چینل میں، تاکہ وہاں بھی محفوظ پڑا رہے۔ جمی ریبٹ کے نام سے ٹیلی گرام کا چینل ہے۔ پھر اس کی عبدالرحمٰن صاحب سہوال والے میرے لیے کام کریں، وہ میرے یوٹیوبر ہیں، پھر وہ مہینے بعد یہ ساری چیزیں ٹیلی گرام سے اٹھا کر ان کی ویڈیو بنا کے ہم یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو سب دوستوں کی گزارش ہے کہ جو بھی جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان میں چیز پوسٹ آتا ہے وہ دیکھا کریں، وہ آپ کے کام ہوتا ہے، اس کی آپ سے کوئی فیس نہیں لیتے، وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔